بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ اسپین حکومت کے مستقبل بارے میں جو 3 اہم اعلانات کیے گئے ہیں وہ کیا ہیں، ان پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد پاکستانیوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے، ورلڈ رینکنگ جاری ہوئی ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ یورپی یونین نے بھی ایک اہم اعلان کیا ہے امیگریشن اور امیگرینٹ سے ریلیٹڈ، وہ کیا ہے، کیا نئی پابندی لگانی جا رہی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں ترکی نے بھی امیگرینٹس کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا ہے، وہ کیا ہے اور کیوں کر یہ قدم اٹھایا گیا، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو اسپین کے مستقبل بارے میں 3 اہم جو اعلانات ہیں ان پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب تک جو سب سے زیادہ کمائی کرنے والے محکمے ہیں، شاید اس میں جو میڈیکل کا شعبہ ہے، انہوں نے کرونا کی سیزن میں سب سے زیادہ اربوں خربوں ڈالر کی جو ہے وہ ارننگ کی ہے، جس میں مختلف ویکسین بھی ہیں، جس میں ٹیسٹ کے نام پہ بھی اب اینٹی جینک جو ہے ٹیسٹ، اس کے نام پہ بھی کافی زیادہ جو ہے وہ انہوں نے چارج کیا ہے۔ لیکن اب اسپین کی حکومت کی طرف سے ایک اہم اعلان کیا گیا ہے، کٹ کی خاص اور جو فکس پرائس ہے وہ مختص کر دی گئی ہے۔ اس سے زیادہ کوئی بھی سیل نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوشش کریں گے اس سے زیادہ قیمت آپ پے کریں اس کٹ کو خریدنے کے لیے۔ آفیشیل جو پرائس، جو سرکاری پرائس نکالی گئی ہے اینٹیجینک کٹ کی، وہ ہے 2.94 یورو، یعنی کہ 2.94 یورو جو ہے اس کی قیمت ہوگی، اور اس کے اندر ہی آپ نے رہتے ہوئے اس کو بائی کرنا ہے، اس کو یوز کرنا ہے، اور جو کمپنیاں سیل کرنے والی ہیں وہ بھی اس سے زیادہ سیل نہیں کر سکتی۔ یہ ایک اہم اعلان ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ٹیسٹ کر سکیں گے اور معلوم کر سکیں گے کہ ان کی باڈی کی اس وقت کنڈیشن کیا ہے، کیا کرونا پہ افیکٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد دوسری جو اہم اعلان ہے اسپین کی حکومت کی طرف سے، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اسپین کی حکومت نے یہ کنسیڈر کیا ہے، خاص طور پہ یہ میں بات کروں گا اسپین کا جو محکمہ صحت ہے، اس نے یہ کنسیڈر کیا ہے کہ یہ جو اس وقت کرونا کی کنڈیشن ہے، اس کو بالکل اسی طرح سے میٹر کیا جائے گا جس طرح سے سردیوں میں عام طور پہ فلو ہوتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ WHO نے اور ساتھ ساتھ جو بل گیٹس کافی زیادہ متحرک ہے، اور اس کی جو بل گیٹس فنڈیشن ہے جو کہ خاص طور پہ قدرتی بیماریوں پہ کام کرتی ہے، اس فنڈیشن کے سربراہ کے طور پہ انہوں نے ایک اہم پریس کانفرنس کیا اور میڈیا ٹاک کی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے مختلف سوالوں کے جواب میں کہ اس سال کے اندر جو کرونا کی کنڈیشن ہے وہ پہلے جیسی ہو جائے گی، یعنی کہ بالکل ختم ہو جائے گا، اور جو اومیکرون ہے یہ آخری لہر ہے دنیا میں۔ آنے والے وقت میں اس بیماری کو اسی طرح لیا جائے گا جس طرح سے نارمل طور پہ نزلہ زکام کو لیا جاتا ہے، یہ اتنی زیادہ ہیوی نہیں رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ WHO نے بھی کہا ہے کہ 2022 کرونا وائرس کا آخری سال ہے۔ اب اسپین کی حکومت نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ اس وقت جو بیماری ہے اومیکرون، اس کی اموات اور اس کی جو اشکال ہیں وہ اتنی زیادہ کم ہے، اور یہ سیم لائک فلو کی طرح بیماری ہے، اس وجہ سے اس کے بارے میں زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہر ایک کی باڈی پہ، اس کے ڈیفنس سسٹم پہ۔ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ اٹیک کرتی ہے یہ بیماری، اور کچھ لوگوں کو نہ ہونے کے برابر کرتی ہے۔ اس وجہ سے آپ نے اپنی احتیاط اس وقت تک پوری رکھنی ہے جب تک یہ لہر گزر نہیں جاتی، کیونکہ WHO نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یورپی یونین کی ہاف پاپولیشن، آدھی آبادی جو ہے وہ آنے والے 4 سے 5 ہفتوں میں متاثر ہو جائے گی، یعنی کہ ہر دوسرے بندے کو اومیکرون جو وائرس ہے وہ لگ جائے گا۔ اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ آبادی جو ہے بچ سکے۔ اس کے بعد تیسرا جو اہم اعلان کیا گیا ہے وہ ہے کہ 18 سال سے زیادہ تمام لوگوں کو جو ہے وہ تیسری ڈوز لگا دی جائے گی۔ یہ بھی اعلان کیا گیا ہے اسپین حکومت کی طرف سے کہ 18 سال سے جو تمام لوگ اوپر ہیں ان کو ڈوز لگانی شروع کر دی جائے گی۔ اب تک یہ یاد رہے کہ 30 سے 40 والوں کو لگائی جا رہی ہے۔ یہاں تک کتلونیا کی بات ہے، وہاں پہ بھی 21 جنوری کو جو کرفیو ختم ہو رہا ہے وہ پرماننٹلی طور پہ ختم ہو جائے گا۔ رات کا کرفیو ابھی جو لگا ہوا ہے 1 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک، اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد معمولات زندگی جو ہے وہ عام روٹین پہ آ جائیں گی۔ یہ تھے اہم اعلانات جو اسپین حکومت کی طرف سے کیے گئے ہیں۔ پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر کیا ہے؟ پاکستانیوں کے پاسپورٹ کی جو رینکنگ ہے وہ 5 نمبر سے امپروو ہو چکی ہے۔ پہلے دنیا میں 113 نمبر پہ تھی، اس کے بعد اب 108 نمبر پہ آ چکی ہے، یعنی کہ
5 نمبر امپروو ہوئی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ ابھی بھی دنیا کے جو رینکنگ میں سب سے نیچے ممالک ہے اس میں پاکستانی پاسپورٹ کا نمبر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ کو ریکوری کے لیے ابھی بہت زیادہ سفر جو ہے وہ طے کرنا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی رینکنگ تو بہتر ہوئی ہے، لیکن پہلے کی نسبت یہ رینکنگ کافی زیادہ گری بھی ہے۔ یہ یاد رہے کہ سن 2005 کے بعد 2010 تک کچھ رینکنگ گری تھی، اس کے بعد بہت تیزی کے ساتھ یہ رینکنگ گرتی گئی، جو 2014 تک تو پھر بھی قائم رہی، لیکن 2014 سے 18 اور 18 کے بعد تو بہت تیزی کے ساتھ اس کی رینکنگ گرتی گرتی اب جو ہے وہ 113 تھی پچھلے سال، اور اب جو ہے وہ 108 پہ آ چکی ہے۔ اس رینکنگ کو کافی زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ دنیا کے بڑے ادارے جو ہیں وہ اس رینکنگ کو ہر سال رائج کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس ملک کی رینکنگ کہاں پہ ہے۔ یہ یاد رہے کہ اس سال جو ہے وہ 10 جو بیسٹ دنیا کی رینکنگ پاسپورٹ ہیں ان میں سے 8 کے قریب جو ہیں وہ یورپی یونین کے ہیں۔ اس پہ میں آلریڈی ویڈیو میں مکمل بات کر چکا ہوں لاسٹ ویڈیوز میں، آپ اگر دیکھنا چاہیں تو لاسٹ ویڈیو میں ورلڈ کی جو پاسپورٹ کی رینکنگ ہے اس پہ خاص طور پہ میں نے بات کی ہے۔ یورپی یونین نے بھی ایک اہم اعلان کیا ہے۔ اس یورپی یونین کے اہم اعلان میں کافی ملکوں کے لیے پریشانی ہے، خاص طور پہ جو گولڈن ویزا اسکیم والے ممالک ہیں ان کے لیے۔ یورپی یونین گولڈن ویزا پہ بندی لگانے جا رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ سامنے آئی ہے کہ یورپی یونین کو یہ خدشہ ہے کہ منشیات فروش، ڈرگ مافیا اور دوسرے جو لوگ ہیں جو کہ اشرافیہ میں نہیں آتے، مطلب یہ کہ ان کا جو رہن سہن ہے وہ نارمل نہیں ہوتا، وہ منشیات فروش ہوتے ہیں، ڈان ٹائپ ہوتے ہیں، وہ جو ان کے پاس سرمایہ ہوتا ہے، کالا دھن ہوتا ہے، وہ استعمال کرتے ہیں گولڈن ویزا اسکیم کو خریدنے کے لیے، تاکہ بر وقت ضرورت وہ ملک بدل سکیں جب ان کی جان کو خطرہ ہو یا ان کو پکڑے جانے کا خطرہ ہو۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یورپی یونین نے کچھ ایسے جزیرے ہیں افریقہ کے اور ساؤتھ امریکہ کے جہاں کی فری انٹری ہے یورپی یونین کی۔ یورپی یونین وہ جو ممالک ہیں چھوٹے چھوٹے، انہوں نے بھی گولڈن ویزا اسکیم صرف اور صرف اس وجہ سے لانچ کی ہوئی ہے تاکہ لوگ وہاں پہ آئیں۔ وہاں پہ $1.5 میں آپ وہاں کا پاسپورٹ خرید سکتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ وہاں پہ جب لوگ جاتے ہیں وہ $1.5 کا ان کو وہ اپنا پاسپورٹ بیچ دیتے ہیں۔ اس پاسپورٹ پہ ان کی یورپی یونین میں پورے میں انٹری ہوتی ہے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ پھر یورپی یونین میں آ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یورپی یونین نے ان ممالک کی بھی فری انٹری بند کرنے کا اعلان کیا ہے، ساتھ ساتھ سائپرس، گریس، مالٹا، پرتگال، یہ ممالک جو ہیں ان کا لیول کافی زیادہ لو ہے گولڈن ویزا اسکیم دینے میں۔ اس وجہ سے ان کو بھی پہلی وارننگ جاری کی گئی ہے، خاص طور پہ سائپرس کو ایک مرتبہ روک بھی دیا گیا تھا گولڈن ویزا اسکیم کے لیے۔ اب دوبارہ سے یہ بندی لگائی جا رہی ہے تاکہ کوئی ممالک بھی گولڈن ویزا اسکیم جاری نہ رکھے، اور اس کے عوض جو ہے تمام جو معاملات ہیں جو ان کو ارننگ ہو رہی ہے وہ تمام کی تمام سٹاپ ہو جائے گی۔ اس وجہ سے آنے والے وقت میں گولڈن ویزا اسکیم کو خطرات لاحق ہیں جو یورپی یونین کے قانون کے مطابق اب بین کر دیے جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں ترکی کی۔ ترکی نے بھی ایک اہم اعلان کیا ہے۔ ترکی کو سب سے زیادہ خوف ہے افغانی امیگرینٹس کا، جب سے طالبان وہاں پہ آئے ہیں ترکی کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ افغانستان سے کچھ ایسا مافیا یا کچھ ایسے لوگ نہ ترکی میں داخل ہو جائیں جو کہ ان کے معاشرے کے لیے بگاڑ کا باعث بنے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کافی زیادہ خدشات ظاہر کیے تھے۔ اس کے بعد اپنی ملک میں کافی زیادہ بارڈر سیکورٹی بھی بڑھا دی تھی، اور 2020 میں انہوں نے اپنے ملک کے ارد گرد 145 کلومیٹر کی دیوار بنانا شروع کی تھی، وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ یہ یاد رہے کہ اس دیوار کے بن جانے کے بعد پاکستانی، ایرانی اور افغانی جو پہلے پیدل ڈنگی لگا کر یورپ کا سفر کرتے تھے ان کے لیے انتہائی مشکلات ہوں گی۔ اب آنے والے وقت میں ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ یہ اہم قدم ہے ترکی کی طرف سے جو کہ امیگرینٹس پہ کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ آنے والے وقت میں انہوں نے کہا ہے کہ ان راستوں کو ہم روکیں گے، یہاں سے اللیگل امیگرینٹ جو ہیں وہ یورپ میں انٹر ہوتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں ترکی مزید کیا اقدامات کرتا ہے، اور اس اقدام کے اگینسٹ کیا اللیگل امیگریشن بند ہو جاتی ہے یورپ کے لیے یا اسی طرح چلتی رہتی ہے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔